قرآن شریف تو پڑھو عربی میں، اس کا ترجمہ پڑھ لو اردو میں۔ کوئی انسان انگلش جانتے ہیں، قرآن شریف تو پڑھو عربی میں، اس کا ترجمہ پڑھ لو انگلش میں۔ قرآن کو ہندی میں نہیں پڑھ سکتے آپ۔ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی ہم قرآن شریف تو پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ہم قرآن شریف ہندی میں پڑھتے ہیں۔ ہندی میں تو قرآن شریف کبھی نہیں پڑھا جا سکتا، کسی اور زبان میں تو قرآن شریف پڑھا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ قرآن شریف کے اندر جو حروف ہیں وہ کسی اور زبان میں ہیں ہی نہیں۔ پڑھیں گے کیسے آپ؟ چاہے آپ بوڑھے ہوں یا جوان ہوں یا بڈھے ہوں، یا چاہے آپ بزی ہوں یا خالی ہوں، چاہے غریب ہوں امیر ہوں، ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن شریف کو پڑھنا سیکھے۔ اللہ کے یہاں یہ عذر نہیں چلے گا کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، یہ عذر نہیں چلے گا۔ قرآن شریف کی کوئی عمر نہیں ہے۔ اگر زندگی ہے اور قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا، کسی بھی مولانا سے، کسی بھی مؤذن صاحب سے، کسی بھی امام صاحب سے، کسی بھی قاری صاحب سے خوشامد کر کے قرآن شریف پڑھنا سیکھ لو، کیونکہ اللہ کے ہاں یہ جواب نہیں ہوگا کہ ہمیں پڑھنا نہیں آتا۔ اور قرآن ہندی انگریزی میں پڑھا بھی نہیں جا سکتا۔ ہاں مطلب آپ اپنی زبان میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے قرآن شریف پڑھنے کا ایک حرف کا ثواب ہے 10 نیکیاں۔ کسی نے پڑھا الف لام میم، 3 حرف پڑھے، الف لام میم، 30 نیکیاں نام اعمال میں لکھی جائیں گی۔ کسی نے الحمدللہ رب العالمین کی پوری سورت پڑھ لی، آپ لگا لیجئے جتنے حروف پڑھے ہیں اس کو آپ ضرب دے لیجئے 10 سے ملٹیپلائی کر دیجئے، اتنے سارے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور پھر اللہ نے کتنا آسان کر دیا کہ بچے حافظ ہو جاتے ہیں، اور اللہ نے کتنا ہمارے لیے آسان کر دیا کہ ہر گھر میں قرآن شریف موجود ہے، آپ کو پریشانی بھی نہیں ہو رہی۔ پہلے زمانے میں 200 سال پہلے، 300 سال پہلے یا 100 سال پہلے یہ پریشانی تھی کہ قرآن چھپتے نہیں تھے، تو آئیں گے کہاں سے؟ ایک قرآن ہے، اسی میں سے سب پڑھ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ آج آپ کے پاس ساری سہولت موجود ہے۔ قرآن شریف پڑھنا، پھر قرآن شریف کی ایک ایک آیت کے مطابق عمل کرنا، یہ ہے ہمارے لیے ضروری، بہت ضروری، چونکہ زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں، کب کس کے لیے موت کا پیغام آ جائے اس میں تو کسی کو کوئی شک ہے نہیں۔ اور کوئی ماہر سے ماہر ڈاکٹر ہو جس کے پاس بہت ڈگریاں ہوں، یہ تو وہ بھی نہیں بتا سکتا کہ عمر تمہاری کتنی ہوگی، یہ تو وہ بھی نہیں بتا سکتا۔ دوسرے کی عمر کیا بتائے گا ڈاکٹر؟ تو اپنی عمر بھی نہیں بتا سکتا کتنی ہوگی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن شریف پڑھنا، نماز پڑھنا، جو بھی عمل ہے نا کر لو، کل پہ نہیں چھوڑو۔ میں کل کروں گا، کل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ آپ کے سامنے تو بہت ساری مثالیں ہیں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے پڑوسیوں میں، ملنے والوں میں، کہ ایک انسان ابھی صحیح تھا، ابھی ختم، ایک پل کی خبر نہیں ہے۔ تو زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں، اور موت آنی ضروری ہے۔ قرآن شریف نے کہا اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب ان کا مقرر وقت آ جائے گا، موت آ جائے گی، تو ایک پل ادھر بھی نہیں اور ایک پل ادھر بھی نہیں، ایک منٹ، ایک سیکنڈ، ایک لمحہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ جو وقت آئے گیا وہ تو آئے گا، اس میں ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ تو جو بھی عمل ہو، میرا بھی ہو، آپ کا بھی ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، اخلاص کے ساتھ۔